جب سورہ بقرہ کے اثرات ظاہر ہونے لگیں، جب آپ کو یقین ہونے لگے کہ اب معجزے ہونے والے ہیں، جب گھروں میں سکون آنے لگے، مشکلات آسان ہونے لگے اور انسان کو لگے کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، تو اس وقت کچھ کام ایسے ہیں جو ضرور کرنے چاہیے اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے چند ایک میں آپ لوگوں کو آج بتانے والی ہوں کہ یہ 10 کام آپ نے چھوڑنے نہیں اور یہ 10 کام آپ نے کرنے نہیں، کیونکہ اکثر لوگ یہاں غلطی کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو آسان انداز میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اکثر لوگ یہیں آ کر بڑی غلطی کر دیتے ہیں اور پھر وہ برکتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو آسان انداز میں یہی بات سمجھانے والی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ سورہ البقرہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں سکون، رزق و رحمت کے دروازے کھول دے، اور اگر کوئی مشکل میں ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو ان کی زندگی بدلنے لگی۔ کسی کے گھر میں جھگڑے ختم ہوئے، کسی کے رکے ہوئے کام بننے لگے، کسی کی پریشانیاں کم ہونے لگیں، کسی بے روزگار کو کسی کی جاب لگ گئی، کسی کی بیٹیوں کے رشتے ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک حقیقت یہ بھی بتاتی ہوں، بعض لوگ شروع میں تو فائدہ دیکھتے ہیں لیکن بعد میں برکتیں کم ہونے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان صحیح چیزیں جاری نہیں رکھتا اور غلطیوں سے بچتا نہیں۔ اسی لیے میں آپ کو آج اہم باتیں بتاتی ہوں۔ دیکھیں، جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں وہ اس کا مزہ چکھ لیتے ہیں، پھر وہ سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی میں عجیب تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور یاد رکھیں، یہ معجزے اس وقت ہوتے ہیں، یہ معجزے صرف اس وقت ہوتے ہیں جب انسان اخلاص، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ سورت پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کام سن لیں جو ضرور کرنے چاہیے۔ جب آپ کو سورہ بقرہ کے اثر نظر آنے لگے، جب آپ کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگیں، تو سب سے پہلے شکر ادا کریں۔ جب اللہ کی مدد نظر آنے لگے تو سب سے پہلا کام شکر ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ دعا قبول ہونے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن شکر ایسا ہے جو نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے ایک کسان جب دیکھتا ہے کہ اس کی زمین میں پھل آنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ زمین کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اور زیادہ پانی دیتا ہے، اسی طرح جب اللہ کی رحمت آئے تو بندے کو اور زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ نمبر 2 پر استغفار بڑھا دینا۔ دیکھیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام ہونے لگے ہیں تو آپ کی توجہ انہی کاموں کی طرف آ جاتی ہے اور آپ نے پھر وہ توجہ چھوڑ دینی ہوتی ہے، اور آپ وہ توجہ چھوڑ دیتے ہیں جس طرح آپ پہلے پڑھتے تھے، جس تکلیف میں آپ پہلے پڑھتے تھے۔ تو ایسے میں استغفار گناہوں کو دھوتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری مشکلات صرف اس لیے ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہم استغفار کم کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر تم استغفار کرو تو اللہ تمہیں رزق، بارش اور اولاد دے گا۔ اسی لیے جب زندگی بہتر ہونے لگے تو استغفار کو اور بڑھا دیں۔ نمبر 3، تلاوت جاری رکھنا۔ بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، جب ان کی مشکل حل ہو جاتی ہے تو وہ سورہ البقرہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض دوا کھا کر ٹھیک ہو جائے اور پھر کہے اب مجھے دوا کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ اصل حکمت یہ ہے کہ بندہ قرآن سے تعلق جاری رکھے۔ نمبر 4 ہے صدقہ دینا۔ صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک پیاری سی مثال دے کر ایک اسٹوری سناتی ہوں، ایک قصہ سناتی ہوں کہ صدقہ ایسی چیز ہے جو انسان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور کبھی کبھی ایسی جگہ سے مدد لے آتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بڑے بزرگ سناتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ایک بہت بڑی بیماری کا شکار تھا۔ ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر وہ تھک چکا تھا، دوائیں کھا کر بھی اسے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، ٹیسٹ بھی کروا لیے، وہ تکلیف اس کی اور زیادہ ہونے لگی تھی۔ ایک دن وہ بازار میں ایک گوشت کی دکان پر گیا، وہ گوشت خریدنے لگا تو اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو ایک طرف خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خالی شاپر تھا اور وہ انتظار کر رہی تھی۔ وہ آدمی حیران ہوا کہ یہ عورت گوشت کیوں نہیں خرید رہی، صرف کھڑی انتظار کیوں کر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آخر جب تقریباً سارا گوشت بک گیا تو کسائی نے بچی ہوئی چربی اور اضافی ٹکڑے ایک طرف رکھے۔ تب وہ عورت آگے بڑھی اور وہ چیزیں اپنی شاپر میں لینے لگی۔ اس آدمی نے حیرانی سے پوچھا، تم یہ چیزیں کیوں لے رہی ہو جو یہ ضائع کرتا ہے؟
جو کوئی خریدتا نہیں وہ تم کیسے لے رہی ہو؟ عورت نے بڑی سادگی سے جواب دیا، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، ہم گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے میں یہ چربی اور ایکسٹرا ٹکڑے، ہڈیاں وغیرہ لے جاتی ہوں۔ ان کے ساتھ آلو یا سبزی بنا دوں گی تو بھی گوشت کی خوشبو کی وجہ سے بچے شوق سے کھا لیں گے۔ یہ سن کر اس آدمی کا دل ہل گیا، اسے اندر سے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً کسائی سے کہا، آج کے بعد یہ عورت جب بھی آئے اسے روزانہ میرے حصے کا گوشت دے دیا کرو اور اس کے پیسے میرے حساب میں لکھتے جانا۔ وہ آدمی یہ کام تو کر گیا، مگر اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ اسے چھوٹی سی نیکی پر اس سے کس طرح راضی ہونے والا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی بیماری کے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، یہاں تک کہ بیرون ملک سے بھی بڑے بڑے ٹیسٹ کروائے گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جو بیماری ابھی اس کے جسم میں تھی اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اب ڈاکٹرز بھی حیران تھے۔ تب اس آدمی کو اچانک وہ دن یاد آیا جب اس نے اس بھوکی عورت اور اس کے بچوں کے لیے وہ چھوٹا سا قدم اٹھایا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ شاید یہ اسی صدقے کا اثر تھا جس کی برکت سے اللہ نے اس کی بیماری کو ختم کر دیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صدقہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اللہ اسے کسی نہ کسی شکل میں ضرور لوٹا دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، صدقے کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس وقت بھی ہوتا ہے جب قرآن ہمیں ایک حقیقت بتاتا ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ اللہ سے ایک ہی درخواست کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر سکوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ بات قرآن میں بھی آئی ہے، اے میرے رب، اگر تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا تو میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سوچئے، جب انسان پوری زندگی گزار لیتا ہے اور آخری لمحے آ جاتے ہیں تو اس وقت اسے سب سے زیادہ افسوس کس چیز کا ہوتا ہے؟ صدقہ نہ کرنے کا۔ اسی لیے جو موقع ہمیں آج ملا ہے وہ بہت قیمتی ہے، کیا پتہ کل ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں سے کچھ حصہ ضرور اللہ کی راہ میں دے دیں، کیونکہ صدقہ نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا ہے بلکہ کبھی کبھی ہماری اپنی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا صدقہ بھی ایسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسان مرنے کے بعد اسی چیز کی حسرت کرے گا۔ اس وقت انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جو مال ہم نے جمع کیا تھا، جو چیزیں ہم نے سنبھال کر رکھی تھیں، اصل فائدہ تو اس چیز میں تھا جو اللہ کی راہ میں دے دی جاتی، لیکن تب تک تو وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ابھی وقت ہے۔ اسی لیے جب اللہ ہمیں اس دنیا میں موقع دے رہا ہے، جب ہم سانس لے رہے ہیں، جب ہمارے ہاتھ دینے کے قابل ہیں، تو ہمیں صدقہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو کام ہمیں کرنے ہیں ان میں 5ویں نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے عاجزی اختیار کرنا۔ بعض لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں، یہ سب میرے عمل کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے تو اصل میں اسے سہارا ماں باپ دیتے ہیں، اسی طرح بندے کی کامیابی کے پیچھے اصل طاقت اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ نمبر 6، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا۔ صرف ایک سورت نہیں بلکہ پورے قرآن سے تعلق بڑھائیں۔ قرآن ایسا نور ہے جو دل کے اندھیرے ختم کر دیتا ہے، جیسے سورج نکل آئے تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 ہے دعا زیادہ کرنا۔ جب اللہ کی مدد محسوس ہونے لگے تو دعا اور بڑھا دیں، کیونکہ جس دروازے سے ایک بار رحمت آئے وہ دوبارہ بھی کھل سکتا ہے۔ دعا ایسے ہے جیسے ایک بچہ بار بار اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے اور آخرکار اسے مل جاتا ہے۔ نمبر 8، تہجد کی کوشش کرنا۔ رات کی خاموشی میں کی گئی دعا بہت طاقت رکھتی ہے۔ جو پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ لمحے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ نمبر 9 پر ہے دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلانا۔ جو فائدہ آپ کو ہوا ہے وہ دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ جب آپ کسی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو اس کے عمل کا اجر آپ کو بھی ملتا رہتا ہے۔ نمبر 10 پر ہے اللہ پر بھروسہ مضبوط کرنا۔ زندگی میں اگر کبھی مشکل آئے تو فوراً مایوس نہ ہوں۔ جس رب نے ابھی آپ کی زندگی میں روشنی لائی ہے، آپ کی زندگی کی مایوسیاں ختم کر دی ہیں، اس اللہ پر بھروسہ کریں جس نے ابھی آپ کو مشکلوں سے نکالا ہے، آگے بھی وہی آپ کا مالک ہے۔ اب 10 کام وہ جو چھوڑ دینے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر ہے گناہوں کی طرف واپس جانا۔ بہت سے لوگ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں وہ دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ سے نکل آئے اور پھر دوبارہ اسی آگ میں چلا جائے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا انسان کبھی کرتا نہیں، لیکن گناہوں کی طرف واپس جاتے احساس بھی نہیں ہوتا۔
नंबर 2 पर है दिखावा करना। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर इंसान इबादत को लोगों को दिखाने लगे तो उसकी बरकत कम हो जाती है, क्योंकि अल्लाह को इखलास पसंद है। नंबर 3 पर हसद और बुग़्ज़। दिल में हसद इंसान की रूह को कमजोर कर देता है। जैसे जंग लोहे को खा जाता है, इसी तरह हसद नेकियों को खत्म कर देता है। नंबर 4 पे गुरूर करना। कभी भी ये ना सोचें कि ये सब मेरे अमल की वजह से हुआ। नंबर 5 पर है लोगों को हकीर समझना। कभी किसी को कमजोर या हकीर ना समझें। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे सकता है। नंबर 7 पर हलाल कमाई। हराम रिज्क बरकत को खत्म कर देता है। अगर रिज्क पाक ना हो तो सुकून भी बाकी नहीं रहता। नंबर 8 पर मायूसी। आप कितनी भी परेशानी का शिकार हों, हालात हर तरफ आपको मायूसी की तरफ ले जाएं, क्योंकि मायूसी शैतान का हथियार है। अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद ना हो, उसे यकीन के साथ पुकारें कि वो बहुत ताकत वाला है। एक बात बताऊं, कल ही मैं कुरान पाक अपने मामूल के मुताबिक लेकर बैठी, तो मेरी आदत है जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो सबसे पहले ऐसे खोलती हूँ कि जो पेज हाथ में आया, पहले जो खुला उसे मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। वहाँ पर एक आयत मेरे सामने आई जिसका तर्जमा ये था कि अल्लाह पाक ने हाथों से आसमानों को बनाया, वो जो चाहे कर सकता है। तो यकीन करें आगे मैं जा ही नहीं सकी, आगे मैं पढ़ ही नहीं सकी। बस जितना टाइम बैठकर पढ़ी उसी एक आयत पर गौर किया, उससे समझा, अल्लाह से दुआएं मांगी और आप सब के लिए भी दुआएं की कि अल्लाह पाक तू जो चाहे वो कर सकता है। बेशक ये तेरे अल्फाज हैं, ये तेरा कलाम बताता है, ये सारी ताकत तेरी है, तू जो चाहे वो कर सकता है। हम सब की दुआएं कबूल करने पर तू कादिर है, क्योंकि तूने फरमाया कि तू जो चाहे वो कर सकता है। सब के लिए कुन फरमा दे, सब की दुआएं कबूल कर ले। कितने लोग परेशान होते हैं, कमेंट करते हैं, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियां दूर कर दे। देखिए, इस तरह गौर करके पढ़ने से आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप कितना टाइम बैठे हैं, कितना आपने पढ़ा है। बस आप उस वक्त अल्लाह को अपने करीब महसूस करते हैं। अच्छा, नंबर 9 पर है अल्लाह को भूल जाना। बाज़ लोग मुश्किल वक्त के बाद अल्लाह को याद करना कम कर देते हैं, हालांकि असल कामयाबी यही है कि बंदा हर हाल में अल्लाह को याद रखे। नंबर 10 पर है हर किसी को अपने रूहानी मामलात मत बताएं। ये एक अहम बात है। अपने ईमाल और रूहानी तजुर्बात हर किसी को ना बताएं। हमारा आप लोगों को बताना, आप लोगों को मोटिवेट करना होता है, दिखावा नहीं होता। लेकिन आपके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन लोगों की नज़र, उन लोगों का हसद आपकी इबादत में, आपकी खुशियों में, आपके हर अमल में रुकावट बन सकता है। इसीलिए अपने अमाल और रूहानी तजुर्बात हर किसी को ना बताएं। बाज़ औक़ात हसद या नज़र लग सकती है, इसलिए इन चीज़ों को खामोशी से जारी रखना बेहतर होता है। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, अगर वाकई आप सूरह बकरा पढ़ते हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में उसके असरात महसूस किए हैं, तो याद रखिए ये सब सिर्फ हमारे अमल की वजह से नहीं होता, ये अल्लाह का खास फजल और रहमत होती है। इसीलिए जब अल्लाह आसानियाँ देना शुरू कर दे तो हमें उसका शुक्र भी बढ़ाना चाहिए और नेकियों को भी जारी रखना चाहिए, और इन सारी बातों पर आपने अमल करना है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी है, तो आपको भी चाहिए आप उससे राज़ी हों। अल्लाह की हर नेमत पर आप शुक्र अदा करें, क्योंकि वो रब जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है वो हमारे हालात भी बदल सकता है, वो बंद दरवाजे भी खोल सकता है और वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आखिर में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है अगर वो सूरह बकरा पढ़ता है या पढ़ना चाहता है, तो या अल्लाह उसके दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह उसके घर से परेशानियां दूर फरमा, उसके रिज्क में बरकत अता फरमा और उसकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है और जो खामोशी से मुश्किलों से गुजर रहे हैं, या अल्लाह तो उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा, उनके दिलों को सुकून अता फरमा और उनकी ज़िंदगियों में अपनी रहमत नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। कौन कौन सूरह बकरा पढ़ता है कमेंट में ज़रूर बताया करें, और आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई ये भी ज़रूर लिखा करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें। हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और आखिर में जाते जाते लाइक करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।